السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما، رب زدني علما، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا، وسيجزي الله الشاكرين۔ وما محمد إلا رسول، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ قد خلت من قبلہ الرسل، آپ سے پہلے بھی رسول گزر چکے ہیں۔ افإن ماتا، کیا پس اگر وہ فوت ہو گئے، او قتلا، یا اللہ کے راستے میں قتل کر دیے گئے، انقلبتم علی اعقابکم، تم اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاؤ گے، ومن ينقلب علی عقبیہ، جو پھر جائے گا اپنی ایڑیوں پر، فلن یضر اللہ شیئا، وہ اللہ کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا، وسیجزی اللہ الشاکرین، ان قریب اللہ جزا عطا کرے گا ان لوگوں کو جو شکر گزاری کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی مختصر حمد و ثنا کے بعد ان گنت لا تعداد درود و سلام ہوں امام الکل ختم الرسل ہادی السبل جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر، جس ہستی مقدس و مطہر کی محنتوں، کوششوں اور کاوشوں سے اللہ خالق و مالک کائنات نے مجھے اور آپ کو عقیدہ توحید جیسی عظیم نعمت سے مالا مال فرمایا۔ رحمتیں ہوں، بخششیں ہوں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے مدفنوں پر،
جن اللہ کے بندوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نبوت سے نکلنے والا ایک ایک کلمہ بڑی دیانتداری اور امانتداری کے ساتھ ہم تک پہنچا دیا ہے۔ عزیز بھائیو، آج کا ہمارا عنوان ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے حوالہ سے، وفات النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ 12 ربیع الاول، آپ نے 12 ربیع الاول پہ طرح طرح کے کرتب دیکھے، طرح طرح کے حالات سنے، اور آج آپ نے یہ اندازہ کرنا ہے کہ 12 ربیع الاول والے دن صحابہ کرام کی کیفیت کیا تھی۔ صحابہ کی کیفیت کیا تھی اور آج مسلمان 12 ربیع الاول کو کیا کچھ کر رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ بیمار ہوئے، ایک جنازہ پڑھنے کے لیے آپ گئے۔ 29 صفر، صفر کے بعد کون سا مہینہ آتا ہے؟ کیوں جی سوچیں حضرت، صفر کے بعد ربیع الاول، 29 صفر کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنازہ پڑھا۔ جنازہ پڑھنے کے بعد آپ واپس پلٹے تو آپ کو بخار ہوا، سر میں درد اور بخار شدید۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں آپ کو بخار اتنا سخت تھا، آپ کے سر کے اوپر ایک رومال باندھا ہوا تھا، تو وہ بخار کی حدت بخار سے باہر محسوس ہو رہی تھی۔ اور میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو اتنا تیز بخار ہے؟ آپ نے فرمایا جتنا عام 2 بندوں کو بخار ہوتا ہے اتنا مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے کو بخار ہوتا ہے، اور اللہ پھر مجھے اجر بھی ڈبل عطا فرماتے ہیں۔ عام آدمی کو بخار چڑھے اسے 1 اجر ملتا ہے، اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ ڈبل اجر عطا فرماتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار ہوا اور 11 دن تک آپ مسجد میں آ کے نماز ادا کرتے رہے، اور آپ کی زندگی کا جو آخری ہفتہ ہے، آخری ہفتہ، ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہوتے تو میں آپ کو دم کیا کرتی تھی۔ کیا پڑھ کے؟ اذہب الباس رب الناس واشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ یہ کلمات پڑھ کے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دم کر دی۔ اور یقین مانیے آج لوگ طرح طرح کے لوگوں نے دم نکالے ہوئے، یہ دم کرو، یہ کرو، فلاں کرو، فلاں کرو۔ ایک بات یاد رکھو، حقیقی معنوں میں اور اللہ کے ہاں مقبول ترین دم وہ ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے۔ اماں عائشہ یہ الفاظ پڑھ کے رسول اللہ کو دم کیا کرتی۔ اماں جی فرماتی ہیں میں ساتھ آپ کے اوپر ہاتھ پھیرتی جاتی، ساتھ دم کرتی جاتی، لیکن جب آخری مرتبہ آپ کو بخار ہوا میں نے یہ کلمات پڑھ کے دم کرنے لگی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ کے پیچھے ہٹا دیا۔ پیچھے ہٹا کے آپ نے یہ کلمات کہے، اللہم اغفر لی وَأَلْحِقْنِي بِالرَّفِيقِ الْأَعْلَى، اے اللہ میں تیرے ساتھ ملاقات کرنی چاہتا ہوں۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں آپ نے میرا ہاتھ پیچھے کر دیا، میں سمجھ گئی
پھر آپ کی وفات کے حوالہ سے بڑے سارے ایسی علامات ہیں جو صحابہ نے بیان کی۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ یمن بھیجنے لگے تو سیدنا معاذ رضی اللہ عنہ کو آپ نے سواری کے اوپر سوار کیا اور خود سواری کی مہار تھامی ہوئی ہے۔ حضرت معاذ کہتے ہیں اللہ کے رسول آپ امام الاولین، آپ سید الاولین والآخرین، امام المرسلین، کہاں ساری کائنات کے سردار اور کہاں کمزور سا معاذ بن جبل، اللہ کے رسول آپ سواری کے اوپر سوار ہوں، میں آپ کی سواری کی مہار تھام کے چلوں تو میرے لیے فخر کی بات ہے۔ آپ نے فرمایا معاذ آج ایسے نہیں ہوگا، آج سواری کے اوپر آپ بیٹھو، سواری کی مہار محمد کریم تھام کے آگے چلے گا، اور میں اپنی امت کے لوگوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، میری امت کے لوگوں، میرے دین کے مبلغ، میرے قرآن کے دائی، میری حدیث کو بیان کرنے والے، ان کا مقام، ان کی شان، ان کے فضائل و مناقب، ان کی عظمت کا آپ نے یہاں سے اندازہ لگانا ہے کہ میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دین کے مبلغ اور دائی کی سواری کی مہار تھام کر آگے چل رہا ہوں، میں اتنا احترام کر رہا ہوں، میری امت کے لوگوں، میری امت کے مبلغین اور علماء کا آپ نے بھی اسی طرح ہی احترام کرنا ہے۔ پھر آپ نے ایک جملہ کہا لعلک تمر قبری، معاذ جب تو دوبارہ آئے گا مجھے یوں لگتا ہے کہ شاید میری اور آپ کی ملاقات نہیں ہوگی، آپ میری قبر کے پاس سے گزر کے جاؤ گے۔ سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافی دیر تک وہاں آپ دیدہ ہوئے، روتے رہے، آخری الوداعی ملاقات سمجھی، روتے ہوئے جہانوں کے پیر نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے شاگرد کو الوداع کیا، اور شاگرد کون سے؟ جو پانی کا ایک قطرہ بھی زمین پہ نہیں گرنے دیتے تھے، وضو کے پانی کا ایک قطرہ بھی زمین پہ نہیں گرنے دیتے تھے۔ اللہ کی قسم آپ کا لب مبارک نکلتا کسی کی ہتھیلی کے اوپر گرتا تھا، ما وقعت الا علی کف رجل، وہ آپ کے تلامذہ، وہ آپ کے شاگرد معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دیدہ ہو گئے، بلک بلک کے روتے رہے، بلک بلک کے روتے رہے کہ معاذ یوں محسوس ہوتا ہے دوبارہ محمد کریم سے ملاقات نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر۔ پھر حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب واپس آئے تھے تو آپ فوت ہو چکے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے حوالہ سے جب قرآن کی یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج دین اسلام مکمل ہو چکا ہے۔ صحابہ خوش تھے، خوش و خرم تھے، ایک طرف بیٹھے ابو بکر صدیق آنسو بہا رہے ہیں، رو رہے ہیں، رنجیدہ خاطر ہیں۔ پوچھنے والوں نے پوچھا ابو بکر آج تو خوشی کا دن ہے، آج اسلام مکمل ہو گیا، آپ رو رہے ہو؟ کہا جب اسلام مکمل ہو گیا ہے یہ پیغام ہے کہ اللہ کے نبی ہم سے بچھڑنے والے ہیں۔ یہ علامات تھیں آپ کی وفات کے متعلقہ۔ آپ کی زندگی کا آخری ہفتہ اماں عائشہ فرماتی ہیں میرے ہاتھ کو اللہ کے رسول نے پیچھے کر دیا، میں سمجھ گئی کہ آپ اپنے اللہ کی ملاقات کو پسند کرتے ہیں۔ 5 دن قبل، 5 دن جندب بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کائنات کے امام نے 5 دن پہلے ہمیں اکٹھا کیا مسجد نبوی میں اکٹھا کر کے آپ نے ہمیں نصیحت فرمائی، اور آپ نے فرمایا قد کان لی فیکم اخوۃ و اصدقاء، اے میرے صحابہ تم میں میرے بھائی بھی ہیں، تم میرے دوست بھی ہیں۔ انی ابدأ الی اللہ ان یکون لی فیکم خلیلا، اللہ رب العزت نے مجھے خلیل بنایا،
جیسے رب نے ابراہیم خلیل کو اپنا خلیل بنایا تھا، اور اگر میں دنیا میں کسی کو خلیل بناتا لاتخذت ابا بکر، میں ابو بکر صدیق کو اپنا خلیل بناتا۔ میرے ساتھیوں، میرے بعد میرے ابو بکر کو تکلیف نہ پہنچانا، میرے صحابہ میرے بعد میرے ابو بکر کو اذیت نہ دینا۔ میں نے دنیا میں سارے لوگوں کے احسانات کے بدلے اتار چکا ہوں۔ ان من امن الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ جس بندے کے محمد الرسول اللہ پر احسانات ہیں وہ میرا ابو بکر ہے، اور ابو بکر کے احسانات کے بدلے میں نہیں اتار سکتا۔ ابو بکر کے احسانات کے بدلے کل قیامت کے دن آسمان والا رب ہی اتارے گا۔ میں تمہیں صرف اتنا کہہ کے جا رہا ہوں، میرے ابو بکر کو تکلیف نہ پہنچانا۔ پہلی وصیت آپ نے یہ فرمائی۔ دوسری نصیحت آپ نے کیا کی؟ آپ نے فرمایا لعنت اللہ علی الیہود والنصارى، اللہ یہود و نصارہ پر لعنت فرمائے، اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، اللہ ان پہ لعنت کرے، انہوں نے اللہ کے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا۔ اگر نبی کی قبر کو سجدہ گاہ بنائے تو کائنات کے امام اس کے اوپر لعنت کر رہے ہیں۔ اگر آج کوئی بندہ کسی عام آدمی کی قبر پہ سجدہ کرے تو اس پہ کتنی لعنتیں ہوں گی، وہ کتنا بڑا لعنتی ہوگا۔ فرمایا لعنت اللہ علی الیہود والنصارى، یہودیوں اور عیسائیوں پر اللہ کی لعنت ہو، انہوں نے اللہ کے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا۔ آپ نے اتنے الفاظ کہے، صحابہ کرام کہتے آپ چلے گئے۔ 4 دن پہلے آپ کی بیماری کی شدت بڑھ رہی ہے، آپ نے پھر 3 نصیحتیں فرمائیں۔ کتنی نصیحتیں؟ 3۔ پہلی نصیحت اخرجوا الیہود من جزیرۃ العرب، اے میرے صحابہ سب سے پہلی تمہیں یہ وصیت کر رہا ہوں، جزیرہ عرب سے یہودیت کی گندگی کو نکال دینا۔ جزیرہ عرب میں یہودیت کی نجاست نہیں رہنی چاہیے۔ میں قربان جاؤں محمد الرسول اللہ کی عظمت پر، کس قدر امت کا فکر تھا۔ آپ کو پتا تھا یہودی کتنے مکار ہیں، یہودی کتنے چالاک ہیں، میری امت کے لوگوں کو کہیں مختلف قسم کی فریب میں مبتلا نہ کر دیں۔ اور آج سارے کے سارے آپ کا ملک یہودیوں کی مکاریوں کا شکار ہوتا جا رہا ہے، ہوتا جا رہا ہے نہیں بلکہ ہو گیا ہے۔ آپ کے ملک میں کس قدر گندگی والے بل پاس ہو رہے ہیں، یہ اس بات کی عکاسی ہے کہ یہاں پہ گورنمنٹ مسلمانوں کی نہیں ہے، بلکہ یہاں پہ حکومت کرنے والے یہود و ہنود کے اعلی کار ہیں۔ آپ نے فرمایا سب سے پہلی تمہیں وصیت یہ کر رہا ہوں، اخرج الیہود من جزیرۃ العرب، یہودیوں کو جزیرہ عرب سے نکال دینا۔ 1 نمبر 2 مہمان کی عزت کرنا۔ مہمان آ جائے گھر میں تو پریشان نہ ہونا، مہمان کی عزت و توقیر کو ملحوظ خاطر رکھنا، مہمان کی دل آزاری نہ کرنا، مہمان کو دکھ نہ دینا۔ آپ اندازہ کریں یہ آخری باتیں ہیں، آخری دنوں کی باتیں ہیں، 4 دن پہلے مرض فوت ہونے سے 4 دن پہلے۔ تیسری وصیت آپ نے یہ فرمائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کی نماز پڑھائی تھی اور آپ نے سورۃ المرسلات کی تلاوت فرمائی، سورۃ المرسلات کی تلاوت فرمائی، مکمل سورۃ مرسلات پڑھی، اور آخری آیت کیا پڑھی؟ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ۔ اس قرآن کے بعد وہ کون سی بات ہے، کون سی حدیث ہے جس پہ یہ عمل کریں گے اور ایمان لائیں گے؟ آپ نے قرآن کی عظمت بیان فرمائی۔ 3 وصیتیں آپ نے یہ فرمائی۔ فوت ہونے سے 2 دن قبل آپ نے ظہر کی نماز پڑھائی، 2 دن قبل آپ ظہر کی نماز کا ٹائم ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے آنے لگے، آپ پر غشی طاری ہوئی، پھر لیٹ ہو گئے۔
پھر ہوش آئی، پھر نماز کے لیے نکلنے لگے، پھر غشی طاری ہوئی، 3 مرتبہ ایسے ہوا۔ تیسری مرتبہ جب ایسے ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر سے کہیں ابو بکر لوگوں کو نماز پڑھا دے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی ان ابی رقیق القلب، اللہ کے رسول میرا باپ ابو بکر تھوڑے دل والا ہے، رقیق القلب ہے، جلدی پریشان ہو جاتے ہیں، محبوب آپ میرے ابا جی کی ذمہ داری نہ لگائیں، آپ حضرت عمر سے کہیں وہ نماز پڑھا دیں۔ لوگوں نے مصلی امامت پہ حضرت عمر کو کھڑا کیا، حضرت عمر نے نماز پڑھائی۔ آپ نے فرمایا نماز کس نے پڑھائی ہے؟ کہا عمر بن خطاب نے نماز پڑھائی ہے۔ فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، میرے ابو بکر سے کہیں نماز دوبارہ پڑھائیں۔ میں نے کہا تھا ابو بکر صدیق کو مصلی امامت پہ کھڑا کرو، تم نے عمر بن خطاب کو کر دیا۔ سنن نبی داؤد کتاب السنہ کی روایت ہے، آج لوگ کہتے ہیں حق تو حضرت علی کا تھا لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ڈاکہ ڈالا تھا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حضرت عمر کو بھی برداشت نہیں کیا تھا، آپ نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، میرے ابو بکر سے کہیں نماز پڑھائے۔ پھر دوبارہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امامت کروائی تھی۔ آپ امامت کروا رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کچھ سنبھلی، ایک طرف حضرت علی المرتضیٰ، ایک طرف عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے چچا، دونوں کا سہارا لیے ہوئے اللہ کے رسول مسجد میں آ رہے ہیں۔ وَقَدَمَاهُ تَخُطَّانِ عَلَى الْأَرْضِ، آپ کے قدم زمین پہ گھسٹ رہے ہیں۔ امتیوں، محمدی مسجد میں آنے والے گجرانوالہ کے میرے دوستوں، میرے ساتھیوں، میرے بزرگوں، آج میں اللہ کا واسطہ دے کے پوچھنا چاہتا ہوں، جس رسول کا ہم نے کلمہ پڑھا اس پیغمبر نے نماز کا اتنا اہتمام کیا، چلا نہیں جاتا تھا، زمین پہ پاؤں گھسٹ رہے ہیں، مسجد میں آ کے بعد جماعت نماز ادا کرنے کی کوشش کی ہے۔ آج جو امتی سویا ہوا ہوتا ہے اپنے گھر میں دکان پہ بیٹھا رہتا ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی صدا سن کے، کیا اس کی ٹانگیں کٹ چکی ہیں؟ کیا اس کی جان نکل چکی ہے؟ اس کا جسم مفلوج ہو چکا ہے؟ کیوں نہیں آتا مسجد میں؟ سب کو چھوڑ چھاڑ کے اللہ کے نبی بیماری کے عالم میں آ رہے ہیں، اور تو صحت والا ہے، تندرست ہے، اس کے باوجود نہیں مسجد میں آتا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا اللہ کے رسول تشریف فرما ہے، پیچھے ہٹنے لگے۔ آپ نے فرمایا ابو بکر آپ امامت کرواؤ۔ سیدنا ابو بکر صدیق امامت کروائی۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق نبی کریم کی اقتداء کر رہے تھے اور لوگ حضرت ابو بکر کی اقتداء میں نماز پڑھ رہے تھے۔ آپ نے یہ آخری نماز پڑھائی تھی، اور اس کے بعد ایک دن قبل آپ نے 40 غلام آزاد کیے۔ کتنے غلام آزاد کیے؟ ایک غلام کو آزاد کرنے کا اجر اتنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، من آتک رقابتن، جس نے ایک گردن آزاد کی، رب کائنات آتکہ اللہ، اللہ اس کے سارے جسم کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دیتے ہیں۔ اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 غلام آزاد کیے، 7 دینار ٹوٹل گھر میں تھے، آپ نے وہ سارے کے سارے اللہ کے راستے میں خرچ کر دیے۔ ایک آپ کی زرہ تھی جو تھوڑے سے جوں کے عوض میں 1 سا 2.5 کلو جوں کے عوض میں ایک یہودی کے گھر میں آپ نے گروی رکھی ہوئی تھی۔ یہ ٹوٹل متاع تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا۔ آج ہمارے گھر میں سارا کچھ، گندم موجود، چاول موجود، پورے مہینے کا راشن موجود، تھوڑی سی پریشانی آ جائے عورتیں گھر کو سر پہ اٹھا لیتی ہیں۔ تیرے گھر میں جب سے آئی ہوں کبھی کچھ نہیں ملا، ایک دن کھانا لیٹ ہو جائے بیوی کی شامت آ جاتی ہے۔ اللہ کی قسم، ساری کائنات کے نبی کے، ساری کائنات کے سردار نبی کے گھر کا یہ حال ہے۔
اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام جب آخری دن تھا، فجر کی نماز کا ٹائم، صحابہ کرام نماز پڑھ رہے ہیں، ابو بکر نماز پڑھا رہے ہیں، آپ نے پردہ ہٹایا، دیکھا صحابہ کو دیکھ کے آپ مسکرائے، ہنسے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں آپ کا چہرہ چمک رہا تھا، آپ خوش و خرم تھے۔ آخری دن ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ کو بلایا، میری بیٹی فاطمہ کو بلاؤ، فاطمہ کو بلایا۔ فلما رآہا، جب بیٹی کو آتے ہوئے دیکھا، رحبہا، آپ نے مرحباً بابنتی، میری بیٹی آپ کو اہلاً و سہلاً کہتا ہوں، میری بیٹی آپ کو مرحباً کہتا ہوں۔ بیٹی گھر آتی، رسول اللہ اس کی پیشانی چوما کرتے تھے۔ اماں جی فاطمہ آئیں، رسول کریم صلی اللہ اجلسہا عن یمینہ، آپ نے اپنے دائیں طرف انہیں بٹھایا، ثم سارہا، پھر ان کے کان میں کچھ بات کی، فبکت فاطمہ، فاطمہ رو پڑی۔ پھر آپ نے دوسری مرتبہ پھر بات کی، فضاحکت، پھر فاطمہ ہنس پڑی۔ اماں جی عائشہ فرماتی ہیں میں دیکھ رہی تھی یہ سارا منظر، ایک باپ اور ایک بیٹی، باپ اور بیٹی کی آخری ملاقاتیں ہیں، آخری ملاقات، ایک باپ اپنی بیٹی سے آخری ملاقات کر رہا ہے، اور باپ کون ہے؟ سبحان اللہ، جس نے اپنی امت کو یہ پروانہ سنایا، من آل جاریتین انا وہو ہکذا یوم القیامت وضم اصابعہ، جس نے دو بیٹیوں کی اچھی تربیت کی، قیامت کے دن رب ذوالجلال کی جنت میں وہ محمد الرسول اللہ کے ساتھ اس طرح ہوگا جس طرح یہ دو انگلیاں اکٹھی ہیں۔ اس نبی نے اپنی بیٹی سے آخری ملاقات کی۔ اماں جی عائشہ کہتی ہیں میں نے فاطمہ سے پوچھا، فاطمہ آپ پہلے روئی تھی پھر ہنسی ہو، کیا وجہ ہے؟ کہا یہ باپ اور بیٹی کا راز ہے، یہ راز میں اوپن نہیں کر سکتی، یہ راز میں نہیں بتا سکتی، نہیں بتایا۔ پھر اماں جی عائشہ فرماتی ہے رسول اللہ کی وفات کے کچھ عرصے کے بعد میں نے فاطمہ سے پوچھا، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج ہی مجھے بتلا دو اللہ کے رسول نے آپ سے کیا کہا تھا۔ اماں جی فاطمہ کہتی ہیں اب میرے باپ دنیا میں نہیں رہے، اب میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ جب آپ نے مجھے فرمایا کہ اب میں اپنے اللہ سے ملاقات کرنے والا ہوں اور سب سے پہلے میری اور آپ کی ملاقات قیامت والے دن ہوگی، میں رو پڑی کہ آج میرا باپ میرے سے جدا ہو رہا ہے۔ پھر جب میں ہنسی اس وقت مجھے آپ نے فرمایا تھا یا فاطمہ تو الا ترضینا ان تکونی سیدۃ النساء المؤمنین، فاطمہ تو اس بات پہ راضی نہیں قیامت کے دن رب تجھے جنت میں مومنوں کی عورتوں کی سردار بنا دے گا۔ پھر میں ہنسی تھی، مجھے خوشی ہوئی تھی، آخری ملاقات بیٹی سے۔ پھر محبوب نے امہات المومنین کو بلایا، امہات المومنین سے باتیں ہوئیں، بیویوں سے گفتگو کی۔ پھر حضرت حسنین کریمین کو بلایا، حسنین کریمین کو بلا کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ماتھا چوما، اپنے نواسوں کو گلے سے لگایا، ماتھا چوما۔ اور اتنی دیر میں اماں عائشہ فرماتی ہیں رسول اللہ کا مرض، بخار کی شدت اور بڑھ چکی تھی۔ پانی کا ایک پیالہ پڑا ہوا تھا، اس پانی میں میں ہاتھ بھگو بھگو کے اللہ کے رسول کی پیشانی پہ اور کپڑا بھگو بھگو کے آپ کے سر کے اوپر، آپ کی پیشانی کے اوپر، آپ کے پاؤں پہ، آپ کے ہاتھوں پہ پھیر رہے تھے۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ کیفیت۔ اتنی دیر میں عبد الرحمن بن ابی بکر آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عبد الرحمن بن ابی بکر جب تشریف لائے تو ان کے ہاتھ میں مسواک تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جی چاہ رہا تھا کہ میں مسواک کروں۔ میں نے عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسواک پکڑی، مسواک پکڑ کے اماں عائشہ فرماتی ہے میں نے اسے اپنے دانتوں سے چبایا، چبا کے پھر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی۔ اور ساتھ فرماتی ہیں ان من نعم اللہ علیہ، میرے اوپر اللہ کی جو بڑی بڑی نعمتیں ہیں ان نعمتوں میں سے ایک نعمت عائشہ صدیقہ پر یہ بھی ہے کہ رب کائنات نے جمع اللہ بین ریقی و ریقہ ہی عند موتہ، اللہ کے نبی کا لب مبارک اور عائشہ صدیقہ کا لب
رب نے نبی کی موت کے وقت جمع کر دیا تھا۔ اتنا پیار تھا بیویوں سے بھی رسول اللہ کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کی، مسواک کرنے کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ بھگو کے اپنی پیشانی پہ پھیر رہے ہیں، ساتھ آپ فرماتے لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات، لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات، موت کی بڑی سختیاں ہیں، موت کی بڑی سختیاں ہیں۔ فرفع اصبعہ الی السماء، اپنی انگلی کو آسمانوں کی طرف اٹھایا۔ اما عائشہ فرماتی ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا ہوا تھا، میرے سینے کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک لگی ہوئی تھی، آپ کو میں نے اسندا، آپ نے میرے ساتھ ٹیک لگائی ہوئی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ ایسے اٹھا ہوا تھا۔ آہستہ آہستہ آپ کی انگلی نیچے ہو گئی، آنکھیں بند ہو گئیں، اور اللہ کے نبی میری گود میں 12 ربیع الاول والے دن ساری کائنات کے سردار نبی نے وفات پائی۔ اور اما عائشہ فرماتی ہیں توفی رسول اللہ فی بیتی وفی یومی وبین سحری و نہاری، میرے لیے یہ بھی اعزاز اور شرف کی بات ہے کہ اللہ کے نبی جس دن میرا دن تھا اس دن فوت ہوئے، میرے گھر میں فوت ہوئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میرے گود میں تھے، اور اللہ کے رسول دنیا سے اٹھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ جتنے دن آپ بیمار رہے مسلسل آپ کے پاس ہی رہے، آپ کی تیمارداری میں، آپ کی اس پریشانی میں ابو بکر آپ کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا ٹائم لے کے اجازت چاہ کے اللہ کے رسول اگر آپ کی اجازت ہو تو کتنے دن ہو گئے آپ کے پاس آیا ہوں، میں کپڑے وغیرہ چینج کر رہا ہوں۔ ابو بکر گھر گئے ہوئے تھے، پیچھے سے ایک آدمی گیا جس کا نام ہے سالم بن عبید، اس بندے نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جا کے خبر دی، روتے ہوئے کہا رو کیوں رہے ہو؟ کہا ابو بکر آپ کو نہیں پتا آج ہم یتیم ہو گئے ہیں، ابو بکر آج ہمارے سروں سے شایع شفقت کا سایہ اٹھ گیا، رؤوف الرحیم نبی آج دنیا سے چلا گیا، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین آج ہم سے جدا ہو گئے، آج اللہ کے نبی ہم سے چلے گئے۔ اللہ کے نبی اپنے اللہ سے ملاقات کی، سیدنا ابو بکر صدیق انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سواری پہ بیٹھے، نکلے، واپس آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ کے چہرے سے چادر ہٹائی، قبل بین عینیہ، آپ کی آنکھوں کے درمیان پیشانی کے اوپر بوسہ دیا، اور ساتھ روتے ہوئے کیا کہا؟ روتے ہوئے کہتے ہیں بے ابی انت و امی، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، طبت حیا و میتا، جب آپ زندہ تھے اس وقت بھی آپ ساری کائنات سے اعلیٰ تھے، آج آپ فوت ہوئے ہیں، آج بھی آج ساری کائنات سے اعلیٰ ہیں، آج بھی ساری کائنات سے اعلیٰ ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیشانی چومی اور کہا والذی نفسی بیدہ، مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لا یذیقک اللہ موتتین ابدا، اللہ آپ کو کبھی 2 موتیں نہیں دے گا، یہی ایک موت تھی جو آنی تھی، آج محمد الرسول اللہ کو بھی موت آ گئی۔ 12 ربیع الاول والا دن تھا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ 9 ربیع الاول محمود پاشا فلکی ماہر فلکیات نے بڑی تحقیق کے بعد یہ لکھا ہے، اور علامہ منصور پوری نے رحمت للعالمین میں لکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت 9 ربیع الاول کو ہوئی تھی، اور 12 ربیع الاول اللہ کے نبی کی وفات کا دن ہے، جس دن میں آج لوگ بنگڑے ڈالتے ہیں، جس دن میں آج لوگ ناچتے ہیں، اللہ کی قسم شرم آتی ہے۔ یہ سوشل میڈیا کے اوپر طرح طرح کی تصویریں آپ کی نگاہوں کی آگے سے بھی گزرتی ہوں گی، مولوی ناچ رہے ہیں، مولوی ڈانس کر رہے ہیں۔ 12 ربیع الاول کا دن کیسا تھا یہ انشاءاللہ اگلے جمعے میں بیان ہوگا۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔